الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا روح جسد الکونین وعلی آلک واصحابک یا عین حیات الدارین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاشراف وعلی آلک واصحابک یا جامع الاوصاف مخدومیوں محتشمی عالی مرتبت حضرت صاحبزادہ والا تبار محمد سعید صاحب آستانہ عالیہ دریائے رحمت آباد شریف عالی وقار عالی مرتبت مخدوم و محتشم حضرت پیر غلام بہاءالحق شاہ صاحب آستانہ عالیہ پیر کھارا شریف حضرت علامہ عرفان علی چشتی صاحب برادر عزیز حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالواحد الازہری صاحب مخدوم و محتشم حضرت علامہ حافظ نذیر احمد صاحب حضرات علماء کرام برادران والا تبار نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بہت مقتدر شخصیات، بہت والا تبار نسبتوں سے تعلق رکھنے والی ہماری محفل میں تشریف فرما ہیں۔ محفل کا مزاج بہت سنجیدہ اور باوقار ہے، اور ڈاکٹر اظہری خود بڑی عالی مرتبت شخصیت ہیں۔ ازہر سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے، فلسفہ اور تصوف کی غواصی کی ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں علم کے ساتھ عمل اور خلق بھی عطا کیا ہے، جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ تو یہ ان کی عالی ظرفی ہے اور بندہ پروری ہے کہ انہوں نے مجھے یہ ڈیوٹی دینے کا حکم دیا۔ میں علماء سے ڈرتے ڈرتے قرآن پاک کے حوالے سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ علماء تو پہلے سے جانتے ہیں، میں اور آپ مقتدی ہیں، ہم مل جل کر انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں ضرورت پیش آئے گی یقیناً یہ ہماری تصحیح کر دیں گے۔ میں نے قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ہے سورہ کوثر۔ یہ سورہ پاک آیات کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے، بلکہ اس کے اگر اعراب گنے جائیں تو وہ بھی لمحوں میں شمار ہو جائیں گے، مختصر ترین ہیں، لیکن ان کے معنی پر اگر غور کیا جائے تو عمر گزر جائے انسان اس کی تمہید کا ہی حق ادا نہیں کر سکتا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی زندگی میں 2 شہزادے عطا کیے۔
ایک حضرت قاسم ہیں اور ایک حضرت عبداللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا بھی فرمائے اور پھر واپس بھی جلد ہی لے لیے۔ دینے میں بھی اس حکیم کی حکمت ہے، واپس لے لینے میں بھی اس حکیم کی حکمت ہے۔ اللہ کی مشیت کے راز اللہ ہی جانتا ہے، یا جسے اللہ اپنی مشیت کے رازوں سے باخبر کرے وہ جانتا ہے۔ کسی کو کیا یارائے کلام ہے کہ وہ اللہ کی مشیت میں دخل دے۔ پھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کون سا وجود ہے؟ وہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کا وجود وہ ہے جو مکہ والوں کی بھلائی سوچنے والا وجود ہے۔ مکہ والوں کے خیر خواہ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مکہ والے جہنم کے راستے سے ہٹ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ انہیں خیر نصیب ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ اور کس حد تک چاہتے ہیں؟ سورہ کاف کی ایک بڑی معنی خیز بات ہے جو قرآن کا اپنا حوالہ ہے نا، کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں وہاں تبلیغ کرتے ہیں، نتیجے میں آپ کو ان سے نفرت ملتی ہے، دشمنی ملتی ہے، عداوت ملتی ہے، انتہا درجے کی خست ملتی ہے۔ اور حضور جب دن بھر کی محنت شاقہ سے نبرد آزما ہونے کے بعد گھر جاتے ہیں، اللہ کے حضور میں مصلی بچھاتے ہیں، تو یہ نہیں کرتے کہ ان کے نقصان کے لیے دعا کریں، ان کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، بلکہ سجدے میں سر رکھتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ گریہ کا ایک طوفان ہے جو پپا ہو جاتا ہے، اور عرض کرتے ہیں اے میرے مالک، کیا تیرے یہ بندے گمراہی میں رہیں گے؟ کیا تیرے یہ بندے تباہ ہو جائیں گے؟ کیا تیرے یہ بندے جہنم میں کی نظر ہو جائیں گے؟ وہ حضور کی مخالفت میں ہر حد سے گزر گئے، اور حضور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اتنے آنسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہائے کہ خود اللہ نے استفسار کیا کہ اللہ کا باخع نفسا کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے میرے پیارے محبوب، ان نادانوں کے پیچھے جو اپنی حماقت کی وجہ سے آپ کی بات پہ کان نہیں دھر رہے، کیا آپ رو رو کر اپنی جان کا ضیاع کر لیں گے؟ یہ گواہی ہے کہ وہ حضور کے کتنے مخالف ہیں اور حضور ان سے کس درجہ کے مخلص ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ ان کی خست، ان کی جو پستی ہے کس درجے پہ چلی گئی۔ ایک کافر ہے، اس کا نام ہے عاص بن وائل، وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش ہے۔ ایک دن اتفاق سے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ بعض اوقات ایک سخت دشمن بھی ہوتا ہے تو کچھ رواداری سے کام لے لیتا ہے، کچھ خلق سے کام لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے ماحول ایسا نہیں ہے، وہ کھڑا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کرنے لگا۔ باقی کفار دور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر لیتا ہے، کچھ دیر ان کا کلام سن لیتا ہے، پھر وہ ہمارے کام کا تو نہیں رہتا۔ یہ آج عاص بن وائل بڑے غور سے آپ کی بات سن رہا ہے، کہیں یہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے راستے سے اتر جائے۔ جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، عاص بن وائل اپنے جتھے کی طرف آیا، انہوں نے کہا تو نے کیا کیا؟ کیا تم بھی ان کے سحر کا شکار ہو گئے؟ کیا تم بھی ان سے جو باتیں کرنے لگے تو ان کی باتوں پہ کان دھرنا شروع کیا؟ اس بدبخت نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبرانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم نہیں دیکھتے کہ محمد تو ابتر ہو گئے ہیں؟ ابتر کسے کہتے ہیں؟ عرب محاورے میں جس کی اولاد نرینہ فوت ہو جائے نا، اسے کہتے ہیں ابتر، یعنی بچہ نہ رہے، اولاد نہ رہے، لڑکا نہ رہے، اسے عربی محاورے میں کہتے ہیں ابتر۔ اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس وقت اردو میں اس کا استعمال ذرا عام ہے کہ فلاں کی حالت ابتر ہو گئی ہے۔ عرب میں خاص اس شخص کو کہ جس کی اولاد نرینہ فوت ہو جائے۔ اولاد نرینہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، پیغمبروں نے بھی اس کی دعا کی۔ انسان سمجھتا ہے کہ اولاد اس کی وراثت کو سنبھالے گی، اس کے ذکر کو زندہ رکھے گی، اس کے لیے دعا کرے گی، اس کے مشن کو آگے بڑھائے گی،
جس کی اولاد نہ ہو وہ خود کو کچھ ادھورا ادھورا سا محسوس کرتا ہے، بلا شبہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کسی بھی شریف معاشرے میں کسی کے وفات پہ، وصال پہ، کسی کے دنیا سے گزر جانے پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، یہ شریف لوگوں کا کام ہے کہ کسی کے وصال کی، انتقال کی، مرنے کی خبر آئے تو کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ افسوس نہ بھی ہو تو ایک روایتی رسمی تعصب کا اظہار ضرور کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ کافر کس درجے کے خسیس ہو چکے تھے، وہ کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کتنا آگے جا چکے تھے کہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہو گئے، اور دوسروں نے جب اس فکرے کو سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا یہ بات بڑی ٹھیک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے لیے پھر انہوں نے اس کا تکرار شروع کر دیا کہ محمد سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ماننے والوں کی چھوٹی سی جماعت ہے، جیسے ہی یہ دنیا سے سفر کریں گے وہ بکھر جائے گی، اس لیے کہ ان کی تو اولاد کوئی نہیں ہے، یہ تو ابتر ہیں۔ کب تک ان کے غلام ان کے نام کو زندہ رکھیں گے؟ ان کے بعد جلد ہی ان کی جماعت دنیا سے بکھر جائے گی۔ ادھر توجہ دیں، مہمانوں کا آنا جانا تو رہے گا۔ تو جلد ہی یہ لوگ جو ہیں یہ بکھر جائیں گے۔ انہیں کیا خبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کو کسی سہارے کا محتاج ہی نہیں رکھا۔ یہ در یتیم پیدا ہوئے، یہ کائنات کا سہارا بن کے آئے ہیں، کائنات میں اپنے لیے سہارا ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے۔ اور انہیں اللہ کی مشیت کے رازوں کا کیا پتا کہ اللہ نے قاسم اور عبداللہ لے لیے اور حسن اور حسین دے دیے۔ قاسم اور عبداللہ لے لیے اور حسن اور حسین دے دیے۔ یہ مشیت کے رازوں کا کیا خبر کرتے ہیں؟ کس قدر تلخ بات ہے کہ کسی کو اولاد کے دنیا سے چلے جانے کا تانا دینا اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا۔ قربان جائیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، پھر بھی ان کے نقصان کے لیے کوئی دعا نہ کی۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ انہیں ہلاک کر دے، لیکن اللہ کی ایک اپنی غیرت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے تو جواب نہیں دیا، اللہ کریم نے خود اس کا جواب دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور میں محبت بھری نماز پیش کیجئے، اخلاص بھری قربانی پیش کیجئے۔ آپ کیوں خائب و خاسر ہونے لگے؟ آپ کا دشمن ابتر ہوگا اور خائب و خاسر ہوگا، اللہ آپ کو ابتر نہیں ہونے دے گا، آپ کا دشمن خائب و خاسر ہوگا۔ اب یہ صورت تھی۔ امام رازی نے اس کے ذیل میں ایک بڑا معنی خیز واقعہ لکھا ہے، اس کو سنیں تو پھر اس کی اہمیت کا کچھ ادراک ہونا شروع ہو۔ عربوں کو جس چیز پر سب سے زیادہ ناز تھا نا، وہ ہے ان کی زبان، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کی زبان۔ اور بلا شبہ عربی زبان میں جو وسعت ہے، جو گہرائی ہے، جو بات کہنے کا ڈھنگ ہے، وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ میر انیس کہتے ہیں نا، ایک پھول کا مضمون ہو 100 رنگ سے باندھوں، وہ تو باندھ سکے یا نہیں باندھ سکے، لیکن عرب کے شاعروں نے یہ کمال کر کے دکھایا ہے۔ بلا شبہ عربی زبان میں جو وسعت ہے، جو گہرائی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور خاص طور پر اس زمانے کے عرب، انہیں تو زبان سے بڑی ہی دلچسپی تھی۔ وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں اور باقی لوگ عجم ہیں۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو، یعنی بڑی بڑی دنیا کی زبانیں ہیں، بڑا بڑا ادب ہے، ان کے قریبی فارسی، ایران ایک گہوارہ ادب تھا، لیکن باقی زبانوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ بھی کوئی زبانیں ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ تو عربوں کو آتا ہے، باقی لوگ تو ہمارے مقابلے میں گونگے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اپنی زبان پہ ان کا ناز کوئی ایسا بیجا بھی نہیں تھا۔ اللہ نے انہیں ذوق دیا، کسی کی زبان سے وہ شعر سنتے فوراً یاد کر لیتے، شاعر بڑے بڑے قصیدے کہتے، سینکڑوں شعروں پہ مشتمل، کسی مجمع میں سناتے، مجمع پورا ان کو یاد کر لیتا۔
کوئی اچھا خطبہ دیتا مجمع اس کو حفظ کر لیتا، کسی کی زبان سے کوئی فکرہ نکلتا جو ہم کہتے ہیں نا چودہ چودہ فکرہ، عرب اسے اچک لیتے اور دنوں میں پورے عرب میں اس کی تبلیغ ہو جاتی، ضرب المثل کے طور پہ مشہور ہو جاتا، ایک محاورہ بن جاتا۔ تو انہیں اللہ نے حافظہ بھی اچھا دیا اور ذوق بھی بڑا اچھا دیا، زبان کے بڑے مشتاق تھے، کسی سے کوئی اچھی گفتگو سنتے یاد کر لیتے، پھر بڑے شوق سے اس کا ابلاغ کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ فلاں نے یہ بات کی ہے۔ 7 ایسے شاعر اور ان کے قصیدے جنہیں عربوں نے بڑا ہی پسند کیا، 7 بڑے شاعر اور ان کے 7 قصیدے، انہیں کہتے ہیں سبع معلقہ۔ سبع معلقہ، اب یہ علماء ہیں، علماء سارا کچھ جانتے ہیں، اب میں اور آپ مل کر سمجھتے ہیں۔ سبع کہتے ہیں 7 کو، اور معلقہ انہیں کیوں کہتے ہیں کہ عربوں نے انہیں ایک اعزاز دیا کہ مخملی غلافوں پہ سونے کے پانی سے لکھوایا یا پتھروں پہ کندہ کروایا اور انہیں بیت اللہ شریف کی دیواروں سے لٹکا دیا۔ ان کو بڑے پسند آئے اور انہوں نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ یہ اتنے اچھے قصیدے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ ان کو بیت اللہ کی دیوار سے لٹکایا جائے۔ وہ بت جو بیت اللہ کے ساتھ لگا دیتے تھے تو قصیدہ لگانے میں انہیں کیا مسئلہ تھا جی، وہ تھے، ان کی حرکتیں عجیب و غریب ہی تھی۔ وہ 7 قصیدے اس لیے انہیں کہتے ہیں سبع معلقہ۔ اور حافظ صاحب بتائیں گے کہ یہ کوئی افسانے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، سبع معلقہ ایک حقیقت ہے اور آج بھی موجود ہیں، اور دنیا کی اچھی جامعات میں ان کی تدریس ہوتی ہے، اور بلا شک و شبہ دنیا کے ادب میں سبع معلقہ کا جواب ڈھونڈنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی نا، 7 قصیدے ایسے تھے جنہیں عربوں نے لٹکا دیا بیت اللہ شریف کے ساتھ بڑے اعزاز سے، انہیں کہتے ہیں سبع معلقہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ سورہ پاک لکھ کر بیت اللہ شریف کے ساتھ آویزہ کر دی۔ جب عربوں نے اس سورت کو پڑھا، اس سورت میں ایک طرف اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کی، دوسری طرف ان کا طرز عمل متعین کیا، تیسری طرف ان کے دشمنوں کی مذمت بھی کی، لیکن اس سورت کو وہ پڑھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ جان کے نشمت تھے، خست میں آخری حد پہ گئے ہوئے تھے، لیکن ایک معاملے میں انہوں نے انصاف کیا، انہوں نے یہ کہہ کر 7 قصیدے اتار لیے کہ جو تعریف محمد کے پروردگار نے محمد کی کر دی ہے وہ ہمارا کوئی بڑے سے بڑا شاعر بھی نہیں کر سکا۔ انہوں نے وہ 7 قصیدے اتار لیے اور کہا کہ جو اس صورت میں اللہ نے کہہ دیا ہے، جو رب محمد نے کہہ دیا ہے، وہ کوئی بھی کہہ نہیں سکا۔ آئیں ذرا مختصر سے وقت میں یہ دیکھیں کہ آخر ان 3 آیتوں میں وہ کیا بات ہے کہ 7 بڑے قصیدے جو ہیں وہ اتر گئے، 7 بڑے قصیدے اتر گئے۔ عام طور پر سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دی۔ ہم نے، اللہ نے فرمایا انا، اللہ وحدہ لا شریک ہے نا، اس کی ذات ایک ہے، لیکن قرآن پہ تھوڑا سا بھی غور کریں نا تو ایک بات سامنے آتی ہے، جب وہ اپنے محبوب پر عنایت فرماتا ہے تو اپنا ذکر واحد کے صیغے سے نہیں کرتا جی، جمع کے صیغے سے کرتا ہے، حالانکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو قبائے رحمت عطا کر دی۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ ہم ہیں جنہوں نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جب بھی وہ اپنے محبوب پہ عنایت فرماتا ہے اپنا ذکر واحد کے صیغے سے نہیں کرتا، جمع کے صیغے سے کرتا جی۔ عارفین نے بڑی بات کی کہ اس کی ذات تو ایک ہے، اس کی ذات تو ایک ہے لیکن صفت ایک نہیں ہے۔ اس کی صفتیں کتنی ہیں؟ قرآن میں ہم 99 نام پڑھتے ہیں نا قرآن سے پہلے،
ہر نام اللہ کی صفت کا مظہر ہے، ایک صفت کا مظہر ہے، لیکن اللہ کی صفات صرف 99 نہیں ہے، یہ تو ہم کمزور لوگوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جس کے سینے میں اللہ کے 99 نام ہوں گے اللہ اپنے کرم سے بخشش فرماتے ہیں، یہ ہماری بخشش کے کا ایک ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی کہ اس فقیر کے سینے میں اللہ کے 10,000 نام محفوظ ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا بھی علم ظاہر کے اعتبار سے ہے، باطن کے اعتبار سے نہیں ہے۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ 9ویں صدی ہجری کے غوث، وہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کی ایک نظر اٹھتی ہے تو ایک نظر میں 1,00,000 سے زیادہ اسماء کی تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہر لحظہ نیا طور نئی بر کے تجلی، ہر لحظہ نیا طور نئی بر کے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے جی۔ تو وہ اللہ جس کے اسماء و صفات کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اپنے محبوب کو عنایت کر رہا ہے۔ جب وہ اپنے محبوب کو دیتا ہے تو کسی ایک وصف کی توجہ سے نہیں دیتا، اس کے سارے اوصاف اور اسماء متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب یہ دینے والی وہ ذات ہے جس کے اسماء و صفات کی کوئی حد ہے ہی نہیں ہے، اس کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی کائنات میں جانتا ہی نہیں ہے، وہ ذات بے ہمتا اپنے محبوب کو نواز رہی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ تفصیلی گفتگو کا میل نہیں، مجھے آتی بھی نہیں، میں تو مبتدی ہوں۔ عام طور پہ قرآن اٹھائیں نا، حاشیہ دیکھیں تو کسی نے لکھ دیا کہ نہر کوثر، کوثر ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں ہے، بلا شبہ ہے۔ کوثر ایک حوض کا نام ہے جو میدان محشر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دیا جائے گا۔ لیکن حضرات علماء کرام ایک بات پہ غور فرمائیں، روایت میں نے کہ اس سورت کا نزول 2 دفعہ ہوا، ایک دفعہ مکہ میں، ایک دفعہ مدینہ میں۔ مدینہ میں یہ اترے تو مدینہ والوں کو تو حوض کوثر کا بھی پتہ ہے اور نہر کوثر کا بھی پتہ ہے جی، لیکن مکہ والوں کو نہ حوض کوثر کا پتہ نہ نہر کوثر کا پتہ۔ اگر اس کا مطلب صرف حوض کوثر اور نہر کوثر ہو تو مکہ والے تو نہر کوثر اور حوض کوثر کو جانتے ہی نہیں، انہوں نے 7 قصیدے کیوں اتار لیے؟ وہ جس چیز کو جانتے ہی نہیں، پہلا تو وہ یہ سوال کرتے نا کہ یہ حوض کوثر ہے کیا، پھر یہ سوال کرتے کہ اچھا یہ نہر کوثر ہے تو وہ ہے کیا۔ اور اگر ان کے سوال کا جواب دیا بھی جاتا تو وہ تو حیات بعد الموت کے قائل ہی نہیں تھے، وہ تو حشر کو مانتے ہی نہیں تھے۔ سورہ یاسین پڑھو نا، انہوں نے وہ کیا کہتے تھے کہ ہڈیاں تو بوسیدہ ہو جائیں گی، کیسے زندہ ہوگی؟ جو ہڈی رمیم ہو گئی پھر وہ زندہ کیسے ہوگی؟ وہ تو جنت اور جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو قبر کی زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ قبر کی زندگی کو مانتے نہیں تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کے اپنے مردوں کے بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ اللہ کے بندے بتوں کو تو مردوں کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، مردوں کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ کوئی اس لیے جب وہ اولیاء کو مانتے ہی نہیں تھے تو پھر اولیاء کے بتوں کی تعظیم کرنے کا کیا مطلب جی؟ یہ ستاروں کے نام پہ بت تھے جو انہوں نے مکہ میں رکھے ہوئے تھے، اولیاء کے نام کے بت نہیں تھے۔ اگر انہیں اولیاء سے اتنی دلچسپی ہوتی تو حضرت ابراہیم کا بت کیوں نہیں پوجتے تھے، حضرت اسماعیل کا بت کیوں نہیں پوجتے تھے، حضرت حاجرہ کے نام کا کوئی بت تھا وہاں پہ جی؟ تو یہ فضول باتیں ہیں ساری اور غیر تحقیقی باتیں۔ تو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، طالب علم میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ تو نہر کوثر کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ جنت جہنم کے قائل ہی نہیں تھے۔ پوری جنتوں کا بھی ذکر ہو جائے ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی تھی، تو حوض کوثر اور نہر کوثر سے انہیں کیا دلچسپی پیدا ہوئی؟ بلا شبہ حوض کوثر کی بڑی عظمت ہے، نہر کوثر کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ سب کو حوض کوثر کا پانی عنایت فرمائے، اللہ سب کو نہر کوثر کا پانی عنایت فرمائے۔ مسئلہ یہاں تفسیر کا ہے کہ کافروں نے اس سے کیا سمجھا؟ تو کافر تو نہر کوثر اور حوض کوثر کو جانتے ہی
نہیں تھے۔ مدینہ میں یہ صورت نازل ہو اور وہاں کوئی تفسیر کرے کہ کوثر ایک نہر کا نام ہے، حوض کوثر ایک حوض کا نام ہے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے مکہ والوں نے یہ لفظ کوثر سن کر 7 قصیدے کیوں اتار لی جی، اور کہا کہ جو تعریف محمد کے پروردگار نے کر دی ہے وہ کوئی نہیں کر سکا۔ آئیں مختصر سی تمہیدی باتیں چند سمجھتے ہیں۔ کوثر ایک لفظ ہے، کوثر ایک صیغہ ہے۔ یہاں بہت سے طالب علم ہیں، اب جانتے ہیں کہ صیغہ کیا ہوتا ہے، ہم نے کسی زمانے میں پڑھا تھا، اب ہم بھول بھال گئے ہیں۔ تو ماں ہرچے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کے تکرار می کنیم، تو وہ ایک صیغہ ہے، ایک صیغہ ہے جسے کہتے ہیں اسم مبالغہ، اسم مبالغہ۔ کتابوں میں، صرف کی کتابوں میں کیا اس کا معنی لکھا ہے کہ مصدری معنی کی زیادتی، اسے آپ کیا سمجھیں گے، میں کیا سمجھوں گا، یہ استاد سمجھے اور ان کے طالب علم سمجھیں۔ آسانی سے میں یوں سمجھاتا ہوں کہ جب کسی بھی معنی کی انتہا بیان کرنی ہو نا، کہ اس سے زیادہ کوئی معنی نہ ہو، اس سے زیادہ آگے معنی بیان ہو ہی نہ سکتا ہو، تو اس انتہا کو بیان کرنے کے لیے جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اسم مبالغہ۔ ایسا ہی ہے نا، اسم مبالغہ۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ بڑا مبالغہ ہو گیا، لیکن اردو میں مبالغے کا مطلب ہوتا ہے کہ تکلفاً اگر کوئی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے تو تھوڑا سا سچ بول دیا جائے، ورنہ کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ اردو کا مبالغہ تو ہے یہ۔ عربی کے مبالغے کا سچ جھوٹ سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ انتہا سے تعلق ہوتا ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق اتنا سچا کہ جس سے زیادہ سچائی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ فاروق اتنا زیادہ حق و باطل میں فرق کرنے والا کہ جس سے زیادہ کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ کرار بار بار جو ہے وہ پلٹ پلٹ کر دشمن پہ حملہ کرنے والا۔ تو یہ جو ہے یہ مبالغے کے صیغے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ کہتے ہیں کہ بچہ بالغ ہو گیا، بچہ بالغ ہو گیا کیا مطلب ہے کہ بچپن ہے نا، بچپن میں اس پہ نماز کوئی نہیں، بچپن میں اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، وہ کسی کام کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب بالغہ کہتے ہیں وہ اپنی سرحد تک پہنچ گیا۔ بالغ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹ ختم ہو گئی اور ذمہ داری شروع ہو گئی، جو بچپن کی آخری انتہا ہے نا۔ بالغ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بچپن کی آخری انتہا ختم ہو گئی ہے، آج سے یہ نماز روزے کا مکلف ہے اور اپنی تمام باتوں کا ذمہ دار بھی ہے۔ اب بچپن کی رخصت ختم ہو گئی اور جوانی کی ذمہ داری شروع ہو گئی۔ اسیر پنجہ عہد شباب کر کے مجھے، کہاں گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے۔ تو وہ جب بچپن ختم ہو جائے اور آخری حد آ جائے تو کہتے ہیں بالغہ، کہتے ہیں نا تبلیغ کرنا، یہ بھی اسی سے ہے۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے بات کو اس طرح کرنا کہ مخاطب کے دل میں اتر جائے، یعنی بات کو اس طرح پہنچا دینا جس طرح پہنچانے کا حق ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ڈراؤنی صورت بنا لینا، جہنم کے سارے طبق سامنے کر دینا، ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا اٹھا لینا اور لوگوں کو ڈرانا، اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ اور تبلیغ لوگوں کو ڈرانے کو نہیں کہتے، تبلیغ لوگوں کو سمجھانے کو کہتے ہیں۔ تبلیغ لوگوں کو ڈرانے کو نہیں کہتے، تبلیغ لوگوں کو سمجھانے کو کہتے ہیں۔ واعظ و آتش دوزخ سے جہاں کو تم نے یہ ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت۔ جی حالی کہہ گئے بڑے مزے سے، مبلغ کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر دین میں دلکشی محسوس کریں، نہ ایسا ہو کہ مبلغ خود جو ہے وہ موت کا منظر بن کے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ جی موت کا منظر مبلغ نہیں ہوتا، مبلغ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی نوید سنانے والا ہوتا ہے۔ جی نوید بھی سنائے اور وعید بھی سنائے، لیکن سب کچھ حکمت سے سنائے۔ تو تبلیغ کہتے ہیں بات کو اس طرح پہنچانا۔ تو آپ سمجھ گئے نا، مبالغہ ہے کسی بات کو اس کی آخری حد تک پہنچا دینا۔ کوثر کیا ہے؟ اس میں مبالغہ ہے۔ کوثر کیا ہے؟ اس میں مبالغہ ہے۔ اور کس سے مبالغہ ہے؟ ایک ہے قلت، قلت کہتے ہیں کمی کو، ایک ہے کثرت، کثرت کہتے ہیں زیادتی کو۔ قلت کمی ہے، کثرت زیادہ ہے۔ جب کثرت کی بھی کثرت ہو جائے، یعنی کثرت کی بھی انتہا ہو جائے،
جس سے زیادہ کثرت کا تصور بھی نہ ہو سکے، اسے کہتے ہیں الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب جب آپ کو دینے کی بات آئی ہے تو کائنات سن لے کہ میں نے کثرت کی آخری انتہا کا مالک اپنے محبوب کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نعت شریف پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کیا خوش ذوق گولڑا شریف کا رنگ نظر آ رہا تھا۔ اور حیرت مجھے اس پہ بات ہوئی کہ نعت خان جو ہے وہ گفتگو سننے کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ آباد رکھے، کچھ خوش طبی چلتی رہتی ہے دوست۔ تو آگے آ جائیے۔ جب کثرت کی بھی آخری انتہا ہو جائے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب جو کثرت کی آخری انتہا ہے اس کا مالک آپ کے پروردگار نے آپ کو بنا دیا۔ اور دیکھیے بات سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ کثرت کی آخری انتہا کا مالک کون بنا رہا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کو بنا رہا ہے۔ اور اللہ کے پیمانے میں اور ہمارے پیمانے میں بڑا فرق ہے جی۔ ہمارے پیمانے میں دیکھیے اللہ نے جو کائنات پہ نعمتیں کی ہیں کوئی انہیں گن سکتا ہے؟ ساری کائنات پہ، ساری انسانیت پہ جو نعمتیں ہیں ان کی تو بڑی دور کی بات ہے۔ سچی بات بتاؤ کہ ایک انسان پہ اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں انہیں کوئی صنف گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ سعدی نے بڑے مزے کی بات کی۔ سعدی کہتے ہیں کہ ہر نعمت کے می ربط بر دو نعمت متضمن است، ممد حیات است و مفرح ذات است۔ ہر وہ سانس جو انسان اپنے وجود کی پہنائی میں اتارتا ہے اس میں دو نعمتیں، ہر سانس میں دو نعمتیں۔ دیکھو یہ سانس کیا ہے، اللہ نے انسان کو کتنا کچھ دیا۔ بعض اوقات ایک نظام ہے، میں یہ ٹوپی پہنتا ہوں مجھے اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، کپڑے کی قیمت دینی پڑتی ہے، پانی بھی اب جو ہے وہ قیمت سے بسا اوقات ملتا ہے، خوراک قیمت سے ملتی ہے۔ لیکن سانس ایک ایسی چیز ہے جو صبح و شام ہم مفت میں لیتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں کتنے لیتے ہیں؟ 12,000 لیتے ہیں، 24,000 لیتے ہیں جی۔ سانس ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہر شخص بلا تکلف لیتا ہے۔ تو سب سے بے قیمت چیز جسے انسان استعمال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سانس۔ وہ ہے سانس۔ یہ جو سب سے بے قیمت چیز ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کے ساتھ اللہ نے کس چیز کو باندھ دیا ہے؟ اسے کہتے ہیں زندگی۔ اسے کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اگر زندگی ہے تو صحت ہے نا، زندگی ہے تو جوانی ہے، زندگی ہے تو اختیار ہے، زندگی ہے تو اقتدار ہے، زندگی ہے تو علم ہے، زندگی ہے تو شہرت ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے نا۔ تلخ گزرے کہ شاد ماں گزرے، تلخ گزرے کہ شاد ماں گزرے، زندگی ہو تو کیوں گراں گزرے۔ جب زندگی ہے تو سب کچھ ہے نا، زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھو کہ جو سب سے بے قیمت چیز ہے اس کے ساتھ اللہ نے کیا باندھ دی ہے؟ زندگی جی۔ سعدی کہتے ہیں کہ یہ سانس جو ہم وجود کی گہرائی میں اتارتے ہیں ممد حیات است، سائنس کہتی ہے آکسیجن لے کے آتی ہے، زندگی لے کے اپنے ساتھ آتی ہے، جب واپس جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتی ہے۔ سعدی کے زمانے میں اس کی اپنی اصطلاح تھی، اس نے کہا مفرح ذات است، طبیعت کو فرت دیتی ہے، کثافتیں نکل جاتی ہیں نا، طبیعت کو فرت ہوتی ہے۔ تو ایک سانس جو بے قیمت ہے، سعدی کہتے ہیں ہر بے قیمت سانس کے ساتھ دو نعمتیں ہیں، تو ایک سانس کے ساتھ دو کی نعمتیں ہیں جس میں زندگی جیسی قیمت بھی ہے۔ اندازہ لگاؤ اللہ کی رحمتیں کتنی، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کوئی شمار؟ ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم عاجز آ گئے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ کل متاع الدنیا قلیل، اے میرے محبوب فرما دیجئے یہ دنیا تو قلت ہے، یہ دنیا تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ اسے قلیل کہہ رہا ہے، جسے اللہ قلیل کہہ رہا ہے اسے ہم گن نہیں سکتے۔ جسے اللہ کثرت کہے گا اس کو کون شمار کر سکتا ہے؟ اور جسے اللہ کوثر کہہ دے گا اس کا تصور کون کر سکتا ہے؟
انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، قلت کا نہیں۔ قلت تو ان کے شایان شان ہی نہیں ہے، قلت تو ان کے شایان شان نہیں ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے نا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہو تو یہ احد کا پہاڑ ظاہر میں سونے کا بنا کے آپ کے تصرف میں دے دیا جائے، اور اندیشہ نہ کیجئے کہ آخرت میں آج مچھر کے پر کے برابر بھی اجر میں کمی ہوگی، مچھر کے پر کے برابر بھی آپ کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ مسکین ہی رہنا چاہتا ہوں اور مسکینی میں ہی دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ احد تو کیا پورا عرب بھی سونے کا بن جائے، پوری دنیا بھی سونے کا بن جائے تو ہے تو متاع دنیا نا، اور متاع دنیا قلیل ہے۔ جسے اللہ نے کوثر کا مالک بنا دیا ہے وہ قلت پہ اکتفا کرے تو کیوں کرے۔ قلت تو ان کے شایان شان نہیں، اور کثرت تو وہ خود بانٹتے ہیں جی، کثرت تو وہ خود بانٹتے ہیں۔ من یوت الحکمہ فقط اوتیا خیرن کثیرا، قرآن کہتا ہے جو جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ یہ حکمت ملتی کہاں سے ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کا تقسیم کرنے والا تو میرا محبوب ہے۔ قلت ان کے شایان شان نہیں، حکمت وہ خود تقسیم کر رہے ہیں۔ ایسے اولو العزم محبوب کو دینے کی باری آئے گی تو پھر کیا کہا جائے گا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ کائنات امکان کی ساری کثرتیں، کائنات امکان کی ساری کثرتیں اللہ نے آپ کی ملکیت میں دے دی۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اہل علم سمجھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے سمجھ جائیں گے۔ یہ دیکھیے کہ جو صفت ہوتی ہے نا، صفت یہ کوئی پورا معنی نہیں بیان کرتی، یعنی صفت کسی ذات کی ہوتی ہے، اکیلی کوئی چیز نہیں ہے صفت۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں ابھی کہتا ہوں، میں کہوں کہ حضور کے ثنا خان آ گئے تو حضور کے ثنا خانی کی توفیق بہت سے لوگوں کو میسر ہے۔ کون سے ثنا خان آ گئے بتانا پڑے گا نا کہ فلاں صاحب آ گئے۔ میں کہوں کہ ڈاکٹر آ گئے، بہت سے لوگوں نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے۔ کون سے ڈاکٹر آ گئے بتانا پڑے گا کہ ڈاکٹر عبد الواحد تشریف لے گئے ہیں۔ میں کہوں اسب آ گئے، کون سے اسب آ گئے؟ بھائی دریا شریف والے۔ میں کہوں جی پیر صاحب آ گئے، کون سے پیر صاحب آ گئے؟ جی پیر کھارا شریف والے۔ تو یہ عالم ہونا، نعت خوان ہونا، قاری ہونا، شیخ ہونا، یہ ذات نہیں ہے، یہ صفت ہے۔ یہ ذات نہیں ہے، یہ صفت ہے۔ اس لیے کوئی کہے کثرت ہو گئی، قلت ہو گئی، کوئی کہے کہ حسین آ گئے، جمیل آ گئے، تو کون آ گئے بھائی؟ بتانا پڑتا ہے کہ کون آ گئے۔ اسی طرح یہ جو کوثر ہے نا، یہ بھی ذات نہیں ہے، یہ بھی صفت ہے۔ کوثر بھی صفت ہے۔ اب ایسی تعریف کبھی عربوں میں پہلے نہیں ہوئی کہ صفت تو بیان کر دی اور موصوف کا ذکر نہیں کیا۔ اے اللہ کثرت کی انتہا تو دے دی، لیکن کون سی چیز ہے جو کثرت کی انتہا میں دے دی؟ اس سے مراد صورت ہے، سیرت ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، معجزات ہیں، کتاب کے محاسن ہیں، امت کے محاسن ہیں، صحابہ کے فضائل ہیں، اہل بیت کے شمائل ہیں۔ اس سے دنیا مراد ہے، آخرت مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ وصف تو بیان کر دیا لیکن موصوف بیان نہیں کیا۔ یہ ساتوں قصیدے ایسے ہی نہیں اتر گئے۔ بات کیا تھی کہ اہل عرب سمجھ گئے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ کوثر ہی دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے وہ کوثر دیا ہے۔ تیری سب ادائیں ہیں دل نشیں کروں سب سے پیار جدا جدا۔ صورت ہے تو وہ بھی کوثر ہے، سیرت ہے تو وہ بھی کوثر ہے، ظاہر ہے تو وہ بھی کوثر ہے، باطن ہے تو وہ بھی کوثر ہے، اہل بیت کے شمائل ہیں وہ بھی کوثر ہے، صحابہ کے مکارم ہیں وہ بھی کوثر ہیں، امت کے فضائل ہیں وہ بھی کوثر ہیں، معجزات ہیں وہ کوثر ہیں، کتاب کے نکات ہیں کوثر ہیں، حدیث کے رموز ہیں کوثر ہیں، دنیا بھی کوثر ہے، آخرت بھی کوثر ہے۔ کس کا ذکر کیا جائے، کس کو چھوڑ دیا جائے؟ تیری سب ادائیں ہیں دل نشیں کروں سب سے پیار جدا جدا۔ اپنے محبوب کو میں نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ کوثر ہی دیا۔ غالب نے کہا تھا نا، غالب ثنائے خواجہ و یزداں گزارتے ہیں۔ کہا ذات پاک مرتبہ دانے محمد ہست۔ اس سے کہا کہ تم حضور کی نعت کوئی نہیں کہتے، کیوں نہیں کہتے؟ اس نے ایک نعت لکھی اور خدا کی قسم قلم توڑ دیا، جی مقطع میں قلم ہی توڑ دیا۔ حضرت شیخ الاسلام سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غالب کی مغفرت کے لیے ایک شعر کافی ہے،
حضرت ضیاء الامت سے بھی میں نے یہ بات سنی، غالب نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتے، اے غالب ہم نے حضور کی تعریف اللہ پہ چھوڑ دی ہے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اس لیے کہ وہی جانتا ہے کہ اس کا محبوب کیا ہے اور وہی بیان کر سکتا ہے۔ بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ لکھ سکا، وہی جانتا ہے۔ تو اس نے جو کہتے ہیں نا کہ حضور کی مدح کا ایک وصف بھی بیان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ غلط نہیں کہتے، وہ مبالغہ نہیں کرتے۔ کوثر پہ غور کرو، سورت شروع کرو گے کوثر تک بات جائے گی، ہم قلت شمار نہیں کر سکتے، ہم کثرت کو کیا سمجھیں گے اور کوثر کو بیان کیسے کریں گے؟ سیرت بیان ہوگی کوثر تک جانا پڑے گا، معجزہ بیان ہوگا کوثر تک جانا پڑے گا، ظاہر بیان ہوگا کوثر تک جانا پڑے گا، باطن بیان ہوگا کوثر تک جانا پڑے گا۔ ہم عاجز لوگ جو قلتیں شمار نہیں کر سکتے، ہم کوثر کو سمجھیں گے کیا اور بیان کیا کریں گے؟ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ لفظ کوثر پہ غور کرو، جو کہتے ہیں نا اس کے محبوب کا ایک وصف بھی بیان نہیں ہو سکتا، وہ مبالغہ نہیں کرتے، وہ قرآن کا معنی بیان کرتے ہیں، وہ کوثر کی تشریح کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے حضرات گرامی، بات سمیٹنے کی طرف آتے ہیں۔ میں ایک لفظ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوثر کا مالک بنا دیا، کوثر کا مالک بنا دیا، یہ ترجمہ ہے آیت کا۔ ایتا عطیے والا، عطیے کو سمجھتے ہیں، ایک ایتاء الزکات ہے حمزے کے ساتھ اور ایک ہے عین کے ساتھ، عطیے کے ساتھ، جی ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایتا ہے مطلق دے دینا، لیکن عطیے کا مطلب ہے کسی کو مالک بنا دینا۔ یہ صدر فضل الہی والی صدارت نہیں، یہ جمالی صاحب والی وزارت عظمیٰ نہیں، یہ ممنون حسین کی صدارت نہیں، بلکہ اللہ نے کوثر کا مالک بنایا ہے، کوثر عطا کی ہے اور حضور کو اختیار دے دیا ہے کہ جسے چاہیں اپنے دسترخوان حسن سے خیرات عطا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اے محبوب جسے چاہیں اپنے دسترخوان حسن سے صدقہ عطا فرمائے۔ اور وہ کیا دیتے ہیں؟ ایک روایت بیان کرتا ہوں صرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کچھ دیر محفل آراستہ کرتے ہیں، فیوزات تقسیم کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام اجازت لے کے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ایک ایسا خوش نہاد اور خوش ذوق شخص ہے، وہ اصحاب صفہ میں سے ہے، اپنے گھر نہیں جاتا، ہاتھ باندھ کے حضور کے دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ذوق ہے! خدا کی قسم اگر کوئی مجھ سے کہے نا کہ دنیا کا سب سے باذوق شخص تمہیں کون سا لگتا ہے، تو میں کہوں گا وہ ربیعہ بن کعب اسلمی۔ جی آج بھی اللہ نصیب کرے مدینے کی تہجد کی اذان ہو رہی ہو نا اور باب جبریل کھل رہا ہو، جی جو کیفیت ہے کوئی اسے بیان نہیں کر سکتا۔ حافظ صاحب اس کیفیت کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ جی تہجد کا وقت یہاں ہی بڑا عجیب ہے، پھر مدینہ تو پھر مدینہ۔ سبحان اللہ، وہ وقت کیا ہوگا جب وہ مہتاب اپنے پردے کا اپنے دریچے کا پردہ ہٹا کے تہجد کے وقت باہر تشریف لاتا۔ ربیعہ وہ خوش ذوق شخص ہے، گھر نہیں جاتے، وہ حضور کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں بادب کہ حضور کوئی آواز دے کسی کام سے تو کوئی ہو، کام نہ بھی پڑے، جب وہ تہجد کے لیے اٹھیں، طہارت کے لیے اٹھیں تو میں کوزہ پیش کروں، وضو کے لیے تشریف لائیں تو میں پانی حاضر کروں، میں مسواک پیش کروں، میں کپڑا پیش کروں۔ کیا ذوق ہے! کس سہانے وقت میں روزانہ ربیعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ چاند دریچے سے جو نکلا تو ہوئی ہے، وہ چاند دریچے سے جو نکلا تو ہوئی ہے، خورشید درخشاں کی طرح رات کی صورت۔ ایک دن ربیعہ حضور کو وضو کروا رہے ہیں، حضور نے ایک نظر بھر کے دیکھا، وہ دریائے رحمت ہمیشہ موج پہ، ایک خاص موج اس دن ربیعہ کے نام کی اٹھی، بلکہ خاص الخاص موج۔ ارشاد فرماتے ہیں سل ربیعہ، اے ربیعہ مجھ سے مانگ، اور مطلق ہے جو چاہو مانگو۔ یہ کون ہے جو ربیعہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ؟ یہ وہ ہے جس سے زیادہ اللہ کی توحید کو کائنات میں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔
جس سے زیادہ معرفت کا رمز شناس کوئی نہیں ہے، جو اسرار ایمان کو کائنات میں سب سے زیادہ نہ صرف جاننے والا ہے بلکہ ان کی تبلیغ کرنے والا ہے، ان کی تعلیم کرنے والا ہے۔ ایمان نصیب ہی اس کے پاس سے ہوتا ہے۔ اس سے بڑا معلم ایمان کون ہے؟ جو کائنات میں ایمان کا سب سے بڑا معلم ہے نا، وہ ربیہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ۔ اور سبحان اللہ، جسے کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے مانگ، وہ بھی تو انہی کے میکدائے محبت کا بادہ خار ہے نا، انہی کے درس علم و آگہی کا تلمیذ رشید ہے۔ سبحان اللہ، مانگنے والے نے اس دن مانگ کر کمال کر دیا۔ سبحان اللہ، پیار سے عرض کرتا ہوں کہ ظالم نے جو سوال اس دن کیا، کائنات کی ساری ذہانتیں بھی اکٹھی ہو جائیں نا تو ربیہ کے سوال سے بڑا سوال کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اس دن ربیہ نے مانگ لیا وہ مانگنے کی حد کمال۔ کیا مانگا ربیہ نے؟ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ جنت میں اپنی رفاقت دے دے۔ یہ یہ کہنے کو تو ایک سوال ہے، لیکن حافظ صاحب یہ سوال ہے، اسے سوال کہتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ کائنات ہے، کوئی شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، بڑا محقق ہونے کا گمان ہو، اپنی تحقیق پہ بہت اتراتا بھی ہو، تو اسے کوئی پتہ ہے کہ ایمان سلامت لے جائے گا کہ شیطان ورغلا دے گا؟ ہر شخص کو خوف زدہ ہونا چاہیے نا، لیکن جس کے ماتھے پہ مصطفیٰ لکھ دے گا کہ یہ میرا رفیق ہے، شیطان نے اسے کیا ورغلانا؟ نکیرین پوچھیں گے نا من ربو کا، ما دینوں کا، ماذا تقول بحق حاضر الرجل، اور جس کے ہاتھ میں پروانہ عہد مصطفیٰ ہے اس سے نکیرین نے کیا پوچھنا ہے؟ حشر میں حساب ہونا ہے نا، تو کس چیز کا حساب ہونا ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنمی ہے؟ جو پہلے ہی جنتی لکھوا لایا ہے، حساب ہونا ہے تو کیا ہونا ہے؟ جی ظالم نے ایمان بھی مانگ لیا، قبر بھی مانگ لی، حشر بھی مانگ لیا۔ جنتیں 8 ہیں، یہ نہیں کہا کہ بس جنت میں داخل کر دیں۔ غالب کس مزے سے کہہ گیا تھا کہ سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیرا جلوہ گاہ ہو۔ یا رسول اللہ صرف بہشت نہیں چاہیے، بہشت بھی وہ چاہیے جس میں ہر وقت آپ کا جمال نظروں کے سامنے ہو۔ میں دیرینا و معشوق کے جواں چیزیں نیست، میں دیرینا و معشوق کے جواں چیزیں نیست، پیش صاحب نظراں حور و جنا چیزیں نیست۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار، اور وہاں سے بڑھ کے کہاں ہوگا جہاں خود اس کا محبوب ہوگا۔ تو لمحہ موجود کی سچائی سے لے کر عبدالآباد تک کی ساری حقیقتوں کو ربیہ نے ایک سوال میں مانگ لیا۔ قربان جائیں اس کی ذہانت پہ، کیا سمجھدار شاگرد ہے، اور جن کے شاگرد اتنے سمجھدار ہیں اس نبی کی فراست کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، کوئی چیز ربیہ نے چھوڑی نہیں۔ اب عقل خجستہ پا حیران ہے کہ ایک فرد بشر سے مانگ لیا، ایک فرد بشر دے گا، عقل حیران ہے، اور اس کی حیرانی آج تک ختم ہی نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں پڑھوایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ سبحان اللہ، کیا اختیار ہے، ایک جنبش زبان سے 70,000 جنتی کر دیا۔ درود شریف پڑھیے۔ ایک جنبش زبان سے کتنی جنتیں تقسیم کر دی؟ 70,000۔ پھر فرمایا ان میں سے ہر ایک کی شفاعت سے 70,000 جائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ لگاؤ کیلکولیٹر جی کرو، مجھے تو نہیں حساب سمجھ میں آ رہا کہ کیا ہوگا۔ دوسری جنبش سے کتنے کر دیے جو کیلکولیشن میں آنے ہی مشکل۔ عکاشہ بن میسن الاسدی کھڑے ہوئے،
حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دیجئے. حضور نے فرمایا کر دیا، کر دیا. ایک اور صاحب کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی کر دیجئے. حضور مسکرائے، فرمایا اوکاشا بازی لے گیا. اوکاشا نے تو سنتے ہی کہا نا کہ میں مانگ لوں، دینے والا دے رہا ہے. دوسرے نے کہا اوکاشا کے جواب کا دیکھو، اوکاشا کو جواب کیا ملتا ہے، انہیں ہاں ہو گئی تو میں بھی مانگ لوں گا. اور جسے لمحے کا تذبذب ہو گیا وہ تو ٹھہر گیا، جو 1400 سال سے سوچ رہے ہیں کہ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. قربان جائے 70,000 جنتی ہو گئے، 70,000 کے ساتھ 70,000 ہو گئے. ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، فاطمہ جنت کی سردار، حسنین جنت میں، بلال کے قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے. جی عشرہ مبشرہ جنت میں، اصحاب بدر جنت میں، احد جنت میں، رضوان جنت میں، اوکیس جنت میں. جی وہ کتنے تو جو ہے وہ یہ اولیاء کے صدقے میں جنت میں جا رہے ہیں. جی کتنے جا رہے ہیں جنت میں، شہید جنت میں. جنتیں تقسیم ہو رہی ہیں اور ان کی عقل پہ قربان جائیں. 1400 سال سے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. لوگ جنتیں الاٹ کروا کے چلے گئے، جنتی ہو گئے، کنفرم جنتی ہو گئے، اور یار لوگ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. قربان جائیں تحقیق پہ. 1400 سال میں یہی سمجھ نہیں آئی کہ جنتی ہو کیسے گئے. جنتی 70,000 جنتی ہو رہے ہیں ایک محفل میں، ان میں سے ہر ایک کے صدقے 70,000 ہو رہے ہیں اسی محفل میں. اور یار لوگوں کو آج تک یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ دے بھی سکتے کہ نہیں دے سکتے. جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ دے نہیں سکتے، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ. اب کیا ربیہ نے عرض کی کہ اصلوں کا مرافق تک فی الجنہ، لیکن ہر مقام پہ اور بھی نہیں مانگا جاتا. ارشاد ہوا ربیہ اور مانگو، ابا غیر ذالکا. پہلا سوال تھا ربیہ کی ذہانت کا امتحان، دوسرا تھا ذوق کا امتحان. ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اللہ سے مانگ لیا ہے، کچھ اور مانگ کر بے ذوق کیوں کہلاؤں؟ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں. حضور نے پھر فرمایا وا غیر ذالک. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو مانگ لیا، اب اور کیا مانگوں، اور کیا مانگوں؟ ارشاد فرمایا پھر کثرت سجود سے میری اعانت کرنا، کثرت سجدے کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربیہ کو کہا کہ جنتی بننا چاہتے ہو تو نمازیں زیادہ پڑھنا، روزے زیادہ رکھنا. اوے اللہ کے بندے، ربیہ اصحاب صفہ میں سے پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، پہلے روزے نہیں رکھتے تھے. وہ کہا گیا کہ ربیہ جنتی تو کنفرم ہو گئے ہو، اب شکر کے سجدے کرتے رہنا. جی شکر کے سجدے کرتے رہنا. یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھو گے تو ملے گی، اور جنتی تو ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ کہو کہ میں تو پہنچ گیا ہوں، اب مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت. اوے اللہ کے بندے، او مورخ اگر کہیں پہنچا ہوتا تو تیرا سر سجدے سے نہ اٹھتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو شہنشاہ حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ جائے، احکم الحاکمین کو سمجھ لے، اس مالک الملک کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور تجھ سے سجدہ کرنے کی توفیق کی سلب ہو جائے. جو اس کو جان لیتے ہیں کثرت سے سجدے کرتے ہیں. ربیہ آپ کثرت سے سجدے کرنا. کیوں؟ جنتی تو تم ہو گئے ہو. ایسا نہ ہو کہ نماز روزہ چھوڑ دو. نہیں، جو جنتی ہو جاتے ہیں وہ نماز روزے کی زیادتی کرتے ہیں، وہ کثرت، اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گئے. اب شکر کے سجدے کرتے رہنا، کثرت سجود سے میری اعانت کرنا. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو مالک بنا دیا جسے چاہیں. دیکھیے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوثر کیا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آتی. کوئی کائنات میں گنا، لیکن اللہ کے خزانے ختم نہیں ہو گئے. اگلا اعلان ہوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب ہر آنے والی گھڑی میں اس کوثر سے بھی زیادہ دوں گا. اب بتاؤ کون سمجھے گا؟ اور اقبال نے تو بڑی کمال کی بات کر دی، کمال کی بات کر دی. جی
اقبال کہتے ہیں سید کل صاحب ام الکتاب، پردگیہا بر ضمیرش بے حجاب، گرچہ عین ذات را بے پردہ دید، رب زدنی از زبان او چکید۔ وہ سید کل، وہ صاحب ام الکتاب، جس کے ضمیر پہ اللہ نے کائنات کے اسرار فاش کر دی، ان کا عالم کیا ہے، ان کا علم کیا ہے کہ وہ عین ذات تک پہنچ گئے، دنا فتد اللہ کی منزلوں سے گزرے اور اللہ کی ذات کو دیکھ لیا۔ یہ ساری عبادتیں، یہ سارے مجاہدے، یہ سارے کشٹ، یہ سارے وظیفے، یہ ساری محنتیں کس لیے؟ اللہ کی معرفت کے لیے نا۔ اور حضور کہاں پہنچ گئے کہ اللہ کی ذات سامنے ہے، اللہ کی ذات سامنے ہے۔ نظارے کو یہ جنبش مجگاں بھی بار، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کو، اس طرح اللہ کو دیکھ رہے ہیں، عین ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا کیا فرمان ہے؟ اے محبوب اس معراج پہ بھی اکتفا نہ کر لینا، واپس جانا تو عرض کرنا رب زدنی علما، اے اللہ مجھے اور علم عطا فرمایا۔ اللہ نے تجھے اس معراج سے بھی آگے کی بات دینی۔ اب دیکھو، حضور نے مانگا کہ مجھے کوثر کا مالک بنا؟ نہیں، اللہ نے دے دیا۔ حضور نے مانگا کہ مجھے رحمت للعالمین بنا؟ نہیں، اللہ نے دے دیا۔ حضور نے مانگا کہ مجھے رفعت ذکر عطا فرما؟ حضور نے مانگا کہ مجھے انشراح صدر عطا فرما؟ اللہ نے دے دیا نا۔ جس میں حضور نے مانگا کہ مجھے معراج پہ بلا، اللہ نے بلایا نا، ان ربک مشتاق الیک۔ ذرا غور کرو، جس محبوب کو بغیر مانگے اتنا مل رہا ہے، وہ محبوب جب دامن پھیلا کے مانگتا ہوگا تو اللہ کیا دے دے گا، کون اندازہ کر سکتا ہے؟ یہاں لمحہ لمحہ نہیں طلب، وہاں لحظہ لحظہ عنایتیں، میری تشنگی تھی عروج پر، میرا ساقی بادہ بجام تھا۔ نہ وہ دیتے ہوئے تھک رہا ہے، نہ یہ لیتے ہوئے تھک رہے ہیں۔ یہ تیسری مخلوق کون سی ہے جو گنتی کی کوشش کر رہی ہے؟ جو قلت شمار نہیں کرتے، وہ صاحب کوثر کی گنتی کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ او میاں قلتیں تو شمار کر کے دکھاؤ، جی قلتیں تو شمار کر کے دکھاؤ۔ کثرتوں کا تو ہم تم سے سوال ہی نہیں کر رہے، تم قلتیں تو شمار کر نہیں سکتے، اور کس کے مقام کو سمجھنا چاہ رہے ہو؟ جو صاحب کوثر ہے۔ اور کوثر بھی جس کا مرحلہ ارتقاء ہے، مرحلہ انتہا نہیں ہے، جسے اور بھی دیا جا رہا ہے، کوثر کے بعد دیا جا رہا ہے۔ اور کوثر تو بغیر مانگے مل رہا ہے، جب وہ مانگتا ہوگا تو کیا اللہ دے دیتا ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ بات بڑھانے کی نہیں، وقت ہو گیا ہے، چند منٹوں میں بات ختم۔ فصلی لربک وانحر، اے محبوب آپ رب کی محبت بری نماز اور اخلاص بری قربانی۔ دیکھو کوئی ہدیہ دیتا ہے نا تو رسم ہے جواباً اسے بھی ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے پلڑے میں کیا رکھ دیا؟ کوثر، کائنات امکان کی ساری کثرتیں۔ اور محبوب کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا رکھ دیں؟ اپنی نماز اور اپنی رندانہ سی بات کہتے ہوئے گزر جاؤں علماء سے ڈرتے ہوئے کہ کیا محبوب کی نماز اور قربانی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے کائنات اس پہ وار دی؟ ان شانیک ھو الابتر، آپ کا دشمن خائب و خاسر ہوگا۔ یہ قاسم اور عبداللہ کو تو دیکھ رہے ہیں، حسن اور حسین کو نہیں دیکھ رہے۔ جی مجھے بتاؤ، کوئی زمانے میں حسن حسین جیسا ہے؟ کوئی زین العابدین جیسا ہے؟ کوئی محمد باقر جیسا ہے؟ کوئی جعفر صادق جیسا ہے؟ کوئی ہے علی رضا جیسا؟ کوئی ہے موسیٰ کاظم جیسا؟ اور کوئی غوث اعظم سید عبد القادر حسنی حسینی جیسا ہے؟ کوئی سید داتا گنج بخش علی حجویری جیسا ہے؟ کوئی معین الدین اجمیری جیسا ہے؟ کوئی ہے سید احمد کبیر رفاعی جیسا؟ کوئی ہے قطب الدین بختیار کاکی جیسا؟ اور کوئی ہے محبوب الہی زربخش سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء جیسا؟ کوئی نصیر الدین چراغ دہلی کی مثال کہیں ملتی ہے؟ کوئی سید بندہ نواز گیسو دراز جیسے نظر آتے ہیں؟ کوئی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا کوئی نظر آتا ہے؟ کوئی سید عبدالعزیز دباغ جیسا ہے کہیں؟ اور کسی امت میں مہر علی شاہ جیسے نظر آتے ہیں؟ کوئی جماعت علی شاہ جیسا ہے؟ کوئی جو ہے وہ ہے حضور کے شہزادوں کی طرح۔ حضور کے شہزادوں کی مثل کوئی نہیں تو حضور کا مثل کون ہوگا؟
شہزادے تو شہزادے ہیں، شہزادے تو شہزادے ہیں، حضور کے غلاموں کی مثل کوئی نہیں جی۔ کائنات میں کوئی ابو بکر صدیق جیسا ہے، کوئی فاروق اعظم جیسا ہے، کوئی عثمان غنی جیسا ہے، کوئی حیدر کرار جیسا ہے، ایک ایک جواہر پا رہا ہے، کوئی ابو حنیفہ جیسا، کوئی غزالی جیسا، کوئی رازی جیسا۔ حضور کے شہزادے بے مثل، حضور کے غلام بے مثل۔ کیا ذکر شہادت حسین رک گیا جی؟ کیا غوث اعظم کی 11ویں نہیں ہوتی؟ غریب نواز کی چھٹی بند ہو گئی، محبوب الہی کی 17ویں پہ پابندی ہو گئی، داتا غریب نواز کا عرس نہیں ہوتا، حضور کے شہزادوں کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا تو مصطفیٰ کا میلاد کیسے ختم ہو سکتا؟ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔